الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم. میں شکر گزار ہوں آپ سب کا جو ہماری خشک باتیں سننے کے لیے بیٹھے رہے، اور میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. باعث سعادت ہے میرے لیے جتنے بھی قائدین تشریف فرما ہیں، دور دور سے سفر کر کے آئے، گلگت بلتستان سے آئے، کشمیر سے آئے، دیگر ملک کے حصوں سے آئے. آپ لوگ ملت کا سرمایہ ہیں. اللہ کریم آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ اسی طرح ملک کی عوام کی رہنمائی فرماتے رہیں. چونکہ میں نے حبیب عرفانی صاحب سے بھی کہا، لیاقت صاحب سے بھی کہا کہ میں بس دعا کرا دوں گا، یہ دعائیہ کلمات سمجھ لیں، لیکن ایک وعدہ ہے میرا کسی سے کیا ہوا، میں اس کو بھی پورا کرنا چاہ رہا ہوں بس وہ دعا سے پہلے. ابھی میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، یہ نستعلیق. اچھا، جو لوگ اس کا معنی جانتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. میں نہیں جانتا یہ لفظ. کوئی نہیں جانتے نا؟ لفظ بولا ہے نا میں نے، معنی نہیں آپ کو پتہ ہے. لیکن ابھی میرے نوجوان نے کہا، میں بھی کہتا ہوں، پاکستان کا مطلب کے معنی ہوتا ہے نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا سارے کو معنی آتے ہیں، یہ آپ سب کو معنی آتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. آپ کو نہیں پتہ نستعلیق کے کیا معنی ہے. بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. پھر یا تو آپ نے دھوکہ کھایا ہے یا پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یاد رکھو، تم دوسرے انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن تم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمارے بزرگوں نے یہ وعدہ کیا تھا. 15 لاکھ شہداء کی روح گواہ ہے. عصمت مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے قربانیاں دی، معصوم بچوں نے قربانیاں دی، بوڑھوں نے، جوانوں نے قربانیاں دی. وہ ارواح گواہ ہے کہ اس قوم نے پروردگار سے عہد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. پھر اس عہد کو تار کیا، سازشوں کے جال بنے گئے، اور اس ملک میں وہ نظام رائج کیا گیا جسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا نام دیا ہے قرآن نے. آج تک ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، سود کے نظام میں. ہمارے ملک میں ہر حکومت نے اس کو تحفظ دیا، کسی ایک نے نہیں، سب نے اسے تحفظ دیا. کوئی ایسا کلمہ گو حکمران آج تک پاکستان میں نہیں آیا جس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سود کے نظام کو ختم کیا ہو. کہتے ہیں مولویوں نے کام نہیں کیا، پوچھو علماء سے، سارا کام کر کے دیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو ختم کرنا ہے. جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں جاری رہو گے، کیا تم شکست دے سکتے ہو اللہ کو؟
کیا تم شکست دے سکتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کو؟ یاد رکھنا واللہ خیر الماکرین، سود کے نظام کو تحفظ دینے والوں تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ آخری بات کے طور پر میں صرف اتنا کہوں گا، وزارت خارجہ کے بکے ہوئے افسروں کے مشوروں پر چلنے والی حکومتیں اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو شناختی کارڈ کیوں دیتے ہیں انہیں؟ اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پاسپورٹ کیوں دیتے ہو انہیں؟ ان کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دینے کے بعد پنجاب میں بیٹھا ہوا ایک وزیر یہ بکواس کیوں کرتا ہے؟ آج کے دور میں نہیں، پچھلے ادوار کی بات کرتا ہوں، وہ یہ بکواس کیوں کرتا ہے کہ گلگت بلتستان چونکہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس کی عدالتیں، ان کے قانون یہاں لاگو نہیں ہوتے ہیں، ان کی عدالت کا فیصلہ یہاں پر قابل عمل نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا تم سے کہ تم نے انہیں پاکستان کا شناختی کارڈ کیوں دیا ہے؟ تم نے انہیں پاکستان کا پاسپورٹ کیوں دیا ہے؟ ان کو جنہوں نے اپنے زور بازو پر لڑتے ہوئے ڈوگرا راج سے خود آزادی حاصل کی، بھیک میں مانگی ہوئی آزادی نہیں لی، زور بازو پر آزادی حاصل کی، اور پھر آزادی حاصل کرنے کے بعد وہ اس چیز کے پابند نہیں تھے کہ پاکستان سے ملتے، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہاں سے صدا یہ بلند ہوئی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو ہمارا لا الہ الا اللہ کے ساتھ رشتہ ایسا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں۔ وہاں بولی جانے والی مریشس کی زبان ہے، وہاں بولی جانے والی واقعی زبان ہے، وہاں بولی جانے والی شنا زبان ہے، وہاں بولی جانے والی بلتی زبان ہے۔ یہ زبانیں، یہ ان کے معاشرت ہمارے ساتھ کہیں پر بھی نہیں ملتی، لیکن کیا رشتہ ملتا تھا؟ وہ رشتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ملتا تھا۔ وہ اس لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، وہ اس لیے ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور آج 70 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی گلگت بلتستان کے ہمارے نمائندے جو ہیں وہ آج بھی ہماری ادھر کی عوام جو ہے، ہمارے ادھر کے دانشور جو ہیں، ہمارے ادھر کے علماء ہیں، ہمارے ادھر کے سیاستدان ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کبھی قومی اسمبلی میں ہمارا بھی نمائندہ جائے گا؟ کیا کبھی سینٹ میں، پاکستان کی سینٹ میں ہمارا بھی نمائندہ جائے گا؟ کیا کبھی اسلام آباد کے ایوانوں میں ہم میں سے بھی کوئی ہوگا جو وہاں پر گلگت بلتستان کی محرومیوں کی بات کرے؟ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جناب فیض اللہ فراق صاحب، جناب رضوان اللہ شگری صاحب، میں آپ کو ہارون گیلانی ہو کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ عوام جو لاہور کی عوام، یہ عوام جو پنجاب کی عوام ہے، یہ آپ کی آواز بن کر انشاءاللہ لاہور کی گلیوں میں، کوچوں میں یہ صدا بلند کریں گی کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دو، اور ان سب کا مطالبہ ہوگا، اور میرے ساتھ اس نعرے کا جواب بھی دیں گے کہ گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دو، گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دو، گلگت بلتستان، ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دو۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب میں کہوں گا